السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچو اپنے آپ کو اور بچاؤ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ ناظرین کرام، آج کا میرا موضوع ہے کہ اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داریاں۔ تربیت کا جب نام آتا ہے تو تربیت کوئی چھوٹا موٹا پہلو نہیں ہے، یہ بہت بڑا پہلو ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کا سلسلہ یہ رشتہ، ازدواجی رشتہ جوڑنے سے پہلے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ہم لڑکے اور لڑکے کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جب دیندار لڑکی ہم گھر میں لائیں گے، دیندار لڑکے کا رشتہ جب ہم ڈھونڈیں گے تو وہ خود بخود ان کی زندگی جو ہوگی وہ دینداری سے ہی شروع ہوگی، یہ ہمیں معلوم ہے۔ تو وہیں سے اولاد کی تربیت کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ نکاح کا خطبہ نکاح جو ہوتا ہے اس میں 3 آیتیں ہیں اور تینوں آیتوں میں تقویٰ کی بات آتی ہے۔ تو یعنی کہ یہ زندگی جو شروع ہوئی ہے یہ تقوی سے ہی شروع ہونی چاہیے۔ اس کی بنیاد جو ہے تقوی پہ ہی پڑھنی چاہیے۔ اور تقوی کے معنی بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے محبت کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو بچا لینا، تو گناہوں سے گھن آنا، یہ ہے اصل میں تقوی کا مفہوم۔ اور بہت بڑا مفہوم، بہت تقوی لفظ جو ہے یہ اپنے اندر بہت زیادہ مفہوم سموئے ہوا ہے۔ تو جہاں تک اولاد کی تربیت کا سلسلہ ہے تو معلوم ہے کہ جب اولاد ہوگی تو اور جب والدین زوجین جو ہیں وہ دعائیں پڑھ کر کے اس کام کو کریں گے، اس کے بعد وہ اولاد ہوگی، اس دعا کو بھی یاد کیجئے کہ اس میں کتنی خوبصورت بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد جب اولاد کے متمنی ہوں گے، اولاد کی خوشخبری انہیں جب ملے گی، اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں مانگتے رہیں گے، اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہ اولاد سے پہلے بھی وہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یعنی اے میرے پروردگار مجھے خاص اپنے پاس سے اچھی اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یعنی اولاد کے لیے دعائیں میں مانگتے رہیں گے کہ اللہ پاک ہمیں اچھی اولاد عطا فرما اپنے پاس سے۔ اور قرآن نے بھی جہاں تک عورت کی تعریف کی ہے یا عورت کی صفت جو بتائی ہے، ایک آیت کو یاد کیجئے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ جو عورت صالح ہیں، اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو جب ایسی عورت بچے کو جنم دے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ صالح ہے، یعنی اصلاح کرنے والی ہوگی، حالات کے ساتھ ڈھلنے والی ہوگی، قانتاتن یعنی قنوت والی ہوگی، عاجزی والی ہوگی، حافظات للغیب یعنی اپنی حفاظت کرنے والی، بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہوگی، بچوں کی تربیت کرنے والی ہوگی۔ اور ذمہ داری کی جہاں تک بات آتی ہے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، اور اس کے بعد 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر جب وہ منہ کھولنے والا یعنی توتلی زبان سے جب وہ کچھ بولنا شروع کرے تو اللہ کا نام لے، اس کو اللہ کا نام لینا سکھایا جائے۔ اس کے بعد جب وہ 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کی جائے، نماز کے لیے اس کو سکھایا جائے کہ نماز پڑھنے کے لیے
اس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت جو نازل کی ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو. ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس میں، اس آیت میں، کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہوگی، اور تقویٰ والے والدین ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا خوف ہوگا ان کے اندر، وہ نمازیں پڑھیں گے اور نماز پڑھیں گے. اور ہمیں معلوم ہے کہ نماز جس طرح سے برائیوں کو کاٹتی ہے، برائیوں کو سے دور کرتی ہے نماز، تو ظاہر سی بات ہے. اور ایک بہت خوبصورت ہم لوگوں کے نظر سے سما گزرتا ہے کہ جب ماں نماز پڑھتی ہے یا والد نماز پڑھتے ہیں تو بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے جو ابھی چاروں ہاتھ پیر پہ چلنے والا ہوا، اور وہ جاتا ہے اور اگر ننگا ہے تو ننگا ہی وہ سجدہ دینے لگتا ہے، تو کتنا خوبصورت لگتا ہے. یعنی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بچے کا ذہن جو ہے وہ کتنا کام کرتا ہے، اور ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ بچے کا ذہن کتنا کام کرتا ہے. ہم آپ کی طرح نہیں، بلکہ ہم آپ سے کی سوچ سے بہت اوپر بچے کا ذہن کام کرتا ہے. اس لیے گھر میں سب سے بڑی بات ہے کہ ماں والدین آپس میں جھگڑا نہیں کریں، زوجین کے بیچ میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی بات پہ، ظاہر سی بات ہے دو انسان ایک جگہ ہیں، نا اتفاقی ہو، تو وہ تنہائی میں اس جھگڑے کو سلجھا لیں، اس بات کو ختم کر لیں. بچوں کے سامنے بدزبانی نہیں کریں، بچوں کے سامنے بچوں کو ڈانٹے نہیں، بات بات پہ بچوں پہ جھڑکے نہیں. آج جو ہماری نسل کو برباد ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں موبائل، ہمارے ہاتھ میں اب تو موبائل سے بھی آگے ہم لوگ نکل چکے ہیں. تو جب ماں ہی ہر وقت ہاتھ میں موبائل لی رہے گی، والد جب گھر میں آتے ہیں تو وہ بچوں پہ، بیوی پہ دھیان دینے کے بدلے وہ الگ موبائل لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ جو ہے وہ موبائل وہ بھی چاہے گا کہ اس کے ہاتھ میں موبائل لے. تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ نہیں چاہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو مغربی تہذیب کے نرغے میں ڈال دیتے ہیں. بچہ جو ہے ہمارا وہ مغربی تہذیب کو اپنا لیتا ہے موبائل ہاتھ میں لے کے. آج ہم لوگ بچے اس کے رونے سے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تنہائی میں ہے، تنہا ہے، کام کرنا ہے، بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ آپ جان لیجئے کہ ہم لوگ بچے کو مغربی تہذیب کے حوالے کر دیتے ہیں. بچے کیا کیا دیکھتے ہیں، شیطان کے حوالے ہم لوگ بچے کو کر دیتے ہیں. بچے کیا کیا دیکھ رہے ہیں، کیا نہیں دیکھ رہے ہیں، مائیں اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں. تو نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. آج ہماری نسل کی بربادی کی طرف سب سے زیادہ موبائل لے کے جا رہا ہے. یہ میڈیا جو ہے یہ ہمیں موبائل جو ہے وہ ہمیں بربادی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے. تو سب سے پہلے اس چیز پہ کنٹرول کریں. حالانکہ موبائل ہماری ضرورت بن گئی. آج بچے آن لائن اسی سے کلاس کرتے ہیں، اسی سے پڑھتے ہیں. تو اگر بچے کو بچپن سے ہی ہم اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، برائی بھلائی، جھوٹ سے کا ڈر، جھوٹ کیا سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کے کہیے کہ رگ و پے میں ہم لوگ جب ان سب چیزوں کو دھیرے دھیرے ڈالتے چلے جائیں گے نا، تو بچے کو بھی اچھے برے کی تمیز ہو جائے گی. آج ہم لوگوں نے اس تمیز کو ہی ختم کر دیا. یہ افسوس کا مقام ہے، جس کی وجہ سے ہماری نئی نسل اس طرح سے برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. اور آج اگر ہم لوگ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو ہماری یہ نسل جو ہے کہاں چلی جائے گی، اس کا ہمیں نہیں پتہ ہے. وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ 3 چیزیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہیں. ایک وہ علم جو ہم سے کسی نے حاصل کیا اور ہمارے بعد وہ جاری رہا. ایک اور دوسری اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہماری اولاد اگر صالح ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بنتی ہے. اس لیے ہر وقت ہمیں اپنے اولاد کے اس پہ عمل پہ نظر رکھنی ہوگی، اور اس سے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے لیے خوب خوب دعائیں کرنی ہوگی. اور قرآن کی
وہ دعا جو ہے اسے ہمیشہ والدین کو مانگتے رہنا چاہیے کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان عمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان بندوں میں سے ہوں۔ دیکھیے اس میں یہ دعا بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے بچے بے دین ہو رہے ہیں، ہم نے محنت کی ہے یا ہم سے نہیں ہو سکی آج بھی، تو ہم یہ دعا گر گرا کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور یہ دعا پتہ ہے 3 پشت کے لیے یہ دعا ہو گئی۔ ایک تو سب سے پہلے ہم نے اپنے لیے مانگی یہ دعا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ اس کے بعد کیا کہ میرے والدین کو جو تو نے نعمت دیا ہے اس نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد پھر ایسا نیک عمل کروں جو جس سے تو راضی ہو جاؤ۔ اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ میری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ تو یہ دعا بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کہتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری ان دعاؤں کو تو قبول کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ واللہ اعلم بالصواب۔